السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹیل می اباؤٹ یور پریکٹس ریگارڈنگ کمپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اچھی پریکٹس کر لی ہوگی. آپ کو یاد ہے میری ہدایت؟ میں نے کہا تھا ہر آلٹرنیٹ ڈے پر آپ کو کمپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے متعلق کوشچن سالو کرنا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اگر یہ آپ پریکٹس جاری رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو مسئلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی پچھلے کچھ عرصے سے ہم نومیریکلز کی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج کچھ باتیں کریں گے ہم تھیوری سے متعلق. کوئی نومیریکل نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹر کا استعمال نہیں ہے آج، لیکن بہرحال آپ کی اٹینشن بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے. آج جو ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جو کانسیپٹ آج میں آپ کو دینے والا ہوں، اگر یہ نہ ہو تو اکاؤنٹنگ ہی نہیں ہے. یہ ہے ISB's فریم ورک. کانسیپچل فریم ورک بھی اسے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو اکاؤنٹنگ فریم ورک بھی کہتے ہیں. انفیکٹ یہ فریم ورک ہے جس فریم ورک میں اکاؤنٹنگ موجود ہے. اکاؤنٹنگ کا فریم ورک ہے، اس سے باہر اکاؤنٹنگ نہیں ہے. ISB's فریم ورک اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے مجھے پہلے آپ کو IASB سمجھانا پڑے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. انتہائی مختصراً انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. دس از این آرگنائزیشن جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹینٹس کے تحت کام کر رہی ہے. ایک انٹرنیشنل سینیریو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیول تک آپ اس کو اتنا سمجھ لیجئے کہ جو ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں اس اکاؤنٹنگ کے پیچھے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اور وہ سٹینڈرڈز یہ بورڈ بناتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو بھی ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، لائک آپ نے انوینٹری کی اکاؤنٹنگ کی، اس انوینٹری کی اکاؤنٹنگ میں آپ نے ایک اصول بنایا کہ انوینٹری شوڈ بی ویلیوڈ ایٹ لوور آف اٹس کاسٹ اینڈ نیٹ ریئلائزبل ویلیو. تو یہ اصول کس نے دیا؟ یہ اصول IASB کے اسٹینڈرڈ نے دیا. اسی طرح سے جتنی بھی دنیا کے اندر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ہے نا، تو پوری دنیا کو لیں گے، جتنی بھی اکاؤنٹنگ پریکٹسز ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام IASB کے تحت جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے تحت ہو رہی ہیں. IASB نے جو سٹینڈرڈز ایشو کر دیے ان سٹینڈرڈز کے تحت یہ پریکٹس ہو رہی ہے اکاؤنٹنگ کی. تو معلوم یہ ہوا کہ IASB ایک ہارمنی کریٹ کر رہا ہے، اور بلکہ آپ یوں کہیں کہ پروموٹ کر رہا ہے ہارمونائزیشن ڈفرینٹ کنٹریز میں ہونے والی اکاؤنٹنگ کے اندر، تاکہ ایک سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پروڈیوس ہوں. اب دیکھ رہے ہیں نا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز دوسری کنٹریز میں آ کر بزنس کر رہی ہوتی ہیں، تو اب وہ دوسری کنٹریز میں آ کر جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں گی تو وہ کمپیریبل ہونی چاہیے دوسرے کمپیٹیٹرز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ بھی. اسی صورت میں ہوگا اگر پیچھے سٹینڈرڈز سیم ہوں گے. مختلف آرگنائزیشنز، مختلف بزنس کنسرنز اگر سیم سٹینڈرڈز پر بیس کر کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہوں گے تبھی ہارمنی کریٹ ہوگی نا. تو IASB جو ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ایک فریم ورک بناتا ہے جس فریم ورک کے تحت ڈفرینٹ اصول بتا دیے جاتے ہیں کہ ہم نے ان اصولوں کے مطابق اکاؤنٹنگ کرنی ہے. اب IASB کے فریم ورک سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں نیا سٹینڈرڈ بناتے وقت، اور ایون پرانے سٹینڈرڈز کے ریویو بھی IASB فریم ورک کے تحت ہی ہوتے ہیں. تو IASB کے فریم ورک کو
بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے اکاؤنٹنسی میں. وہ چیز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. IASB فریم ورک کے تحت ہمیں سب سے پہلے تو پہچان ہونا ضروری ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے کمپوننٹس کیا ہیں. یہ شاید میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے کمپوننٹس 5 ہیں. نمبر 1 بیلنس شیٹ, نمبر 2 انکم اسٹیٹمنٹ, نمبر 3 اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی, نمبر 4 کیش فلو اسٹیٹمنٹ, اینڈ نمبر 5 نوٹس. یہ چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں اور اس میں سے آپ فیملیئر ہیں بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کے ریفرنس میں. اور آپ نے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بھی تو بنانا سیکھ لی ہوئی ہے. ریسنٹ لیکچرز میں ہم نے یہی کام کیا تھا. ابھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچرز میں ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی بنانا سیکھ جائیں گے. اور نوٹس کیا ہیں؟ یہ انفیکٹ سگنیفیکینٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کا ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا اور کچھ ایکسپلینیٹری ڈسکلوجرز مل کر نوٹس بن جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے جو کام بھی انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے یا بیلنس شیٹ بنانے کے لیے اکاؤنٹنگ پالیسیز کے تحت کیا ہے, وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز ہم نوٹس میں ڈسکلوز کریں گے. اور اگر ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہوئے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی ایک فگر اس کے فیس پر شو کر دی ہے, تو اس کاسٹ آف گڈ سولڈ میں فردر کیا کچھ ہے, دس وی ول فائنڈ ان دا نوٹس. اسی طرح سے ہمارے پاس اگر 70 ایسٹس ہیں تو ہم 70 کے 70 ایسٹس بیلنس شیٹ میں تو شو نہیں کر سکتے. ان کی ڈیٹیل کہاں پر ہم پائیں گے؟ نوٹس میں. اور اسی طرح سے ایسٹ سے متعلق ہی میں ایک بات کروں کہ ڈیپریسیشن ہم جسٹ ایک اماؤنٹ لکھ دیا کرتے ہیں کہ جی اتنی ڈیپریسیشن ہے ایسٹس کی, لیکن وہ ڈیپریسیشن کس میتھڈ کے تحت کیلکولیٹ کی گئی, اس کا ریٹ کتنا تھا, اس ڈیپریسیشن سے متعلق پالیسی کیا ہے, دس وی ول فائنڈ ان دا نوٹس. سو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو میں نے آپ کو گنائی کہ 5 ہیں, ان کے بنانے کے آبجیکٹیوز بھی ہمیں IASB فریم ورک ہی بتاتا ہے. وہ کیا ہے جی؟ بیلنس شیٹ بنانے کا آبجیکٹیو فائنینشیل پوزیشن کا معلوم کرنا. انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کا آبجیکٹیو فائنینشیل پرفارمنس معلوم کرنا ہے. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بنانے کا آبجیکٹیو موومنٹ معلوم کرنا ہے اونرز ایکویٹی کے ڈفرینٹ ہیڈز میں. آپ کو معلوم ہے اونرز ایکویٹی میں شیئر کیپٹل بھی تھا, شیئر پریمیم بھی تھا, ریزروز میں آپ کے ڈیویڈنڈ ایکولائزیشن ریزرو بھی تھے, جنرل ریزرو, ریٹینڈ پروفٹ. اب ان سب میں جو موومنٹ ہے, یہ موومنٹ ہمیں کون بتائے گی؟ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی. اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانے کا آبجیکٹو موومنٹ معلوم کرنا ہے کیش ان فلوز اینڈ آؤٹ فلوز کی. اور نوٹس بنانے کا آبجیکٹو میں آپ کو بتا چکا کہ نوٹس کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہماری سگنیفیکینٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا رہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے میں, اور ہمارے ایکسپلینیٹری ڈسکلوجرز کیا ہیں. سو یہ 5 کمپوننٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اور ان کے آبجیکٹیو, یہ کس نے بتائے ہمیں؟ IASB فریم ورک نے. اب اگلی ایک اور بات IASB فریم ورک ہمیں بتاتا ہے, انڈرلائنگ ایزمپشنس. IASB فریم ورک کے تحت 2 انڈرلائنگ ایزمپشنس ہیں, ایک گوئنگ کنسرن اور دوسری ایکروول. گوئنگ کنسرن کے بارے میں دیکھیے کہ گوئنگ کنسرن مینس that the entity will continue its operations for the foreseeable future and there is no intention to liquidate it or to significantly curtail its operations. یعنی کہ گوئنگ کنسرن assumption کے تحت ایک اکاؤنٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب بنا رہا ہوگا تو بیک آف دا مائنڈ اس کے ذہن میں یہ بات ہونا بہت ضروری ہے کہ اس اینٹیٹی نے ساری زندگی چلتے رہنا ہے.
اس اینٹی کو لیکویڈیٹ کرنے کی ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کسی بھی آپریشن کو سگنیفیکنٹلی کرٹیل کرنے کا ہم کوئی ارادہ رکھتے ہیں. یہ اسمپشن کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی ایس بی فریم ورک کہہ رہا ہے. اکاؤنٹنگ کے دوران ہم یہ ذہن میں اگر نہیں رکھیں گے تو ہمارے فیصلے درست نہیں ہوں گے. لائک آپ ایسٹ کو ایسٹ ہی قرار نہیں دے سکتے اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ہماری آرگنائزیشن کتنا عرصہ تک چلتی رہے گی. اگر آپ کو یہ ہو کہ جی آرگنائزیشن تو اگلے سال ختم ہو جانی ہے اور آپ نے ایک ایئر کنڈیشننگ پلانٹ پرچیز کیا ہے، تو اب آپ اس کی یوزفل لائف کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن تو گوئنگ کنسرن ہی نہیں ہے. بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو گوئنگ کنسرن اگر ہوگی، گوئنگ کنسرن مینس کہ اس کی زندگی کا اینڈ کوئی نہیں، یہ آرگنائزیشن ہمیشہ قائم رہے گی، اس کو کہیں گے گوئنگ کنسرن. ایسی صورت میں ہم پھر ایسٹ کی یوزفل لائف کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور پھر اس کی اکارڈنگلی ڈیپریسیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری اسمپشن جو اس کے اندر تھی وہ ہے ایکروول کانسیپٹ. ایکروول کانسیپٹ کے بارے میں دیکھیے. اکارڈنگ ٹو دا ایکروول کانسیپٹ، incomes and expenses are not measured at the amount of cash received or paid during the year. But for incomes, the measurement bases are earnings, and for expenses, measurement bases are incurrence. They are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate. یعنی کہ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق ہم انکمز اور ایکسپینسز کو میجر کر رہے ہوتے ہیں، اور انکم اور ایکسپینسز کو میجر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیش بیسز نہیں، بلکہ انکم کے لیے ارننگز بیس بنتی ہیں اور ایکسپینسز کے لیے ان کا انکر ہونا بیس بنتا ہے. ہم ایسا نہیں کبھی بھی سوچیں گے کہ ہم نے اس سال کتنا کیش ریسیو کیا کسی انکم کے لیے، جتنا ریسیو کیا اس کو انکم بنا لو، اور کتنا کیش پے کیا کسی ایکسپینس کے لیے، جتنا پے کیا اس کو ایکسپینس بنا لو. نہیں، ایسا قطعاً نہیں، بلکہ ہم اس ایک سال سے متعلق جتنی بھی انکمز ہوں گی، بھلے وی ہیو ریسیوڈ کیش اور ناٹ ڈیورنگ دا ایئر فار دیٹ انکم، اس کو ہم انکم قرار دیں گے، اس کو ہم انکم میجر کریں گے. ان دا سیم وے اس ایک سال میں ہمارے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں، whether we have paid cash for those expenses or not, ہم ان کو ایکسپینس قرار دیں گے تعلق کی بنیاد پر. ان کا تعلق اس سال سے ہے، لہذا those are our expenses. تو ایکروول کانسیپٹ اور گوئنگ کنسرن یہ دو انڈر لائنگ ایسمپشنز ہیں آئی ایس بی فریم ورک کی، کہ آئی ایس بی فریم ورک کے مطابق جب بھی اکاؤنٹنگ کی جائے گی تو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ایکروول کانسیپٹ فالو کیا جا رہا ہے، اور دوسرا کہ گوئنگ کنسرن اسمپشن بہت ضروری ہے. یہ بھی آئی ایس بی فریم ورک نے ہمیں بتا دیا. اب آئی ایس بی فریم ورک ایک بڑی اہم بات کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ ہے کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ہم جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں اس میں کون سی کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس ہونا ضروری ہیں؟ ابھی تک آئی ایس بی فریم ورک نے جو آپ کو بتایا وہ تھا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پہچان اور ان کے آبجیکٹوس، اور پھر کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے انڈر لائنگ اسمپشنز کیا ہوں گی. یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی؟ گڈ. اب اگلی جو بات کی جا رہی ہے انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے.
وہ ہے qualitative characteristics of financial statements, کہ ہماری جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں کس طرح کی کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس ہونا ضروری ہیں. لے بھائی اس میں سب سے پہلے جس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے میٹیریلٹی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں فائنینشیل انفارمیشن موجود ہوتی ہیں، یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ فائنینشیل انفارمیشن اگر نہیں ہے تو اکاؤنٹنگ ہی نہیں ہے. تو وہی فائنینشیل انفارمیشن ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں پریزنٹ کرتے ہیں. وہ جو فائنینشیل انفارمیشن ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں پریزنٹ کر رہے ہیں اس فائنینشیل انفارمیشن کا میٹیریلٹی کے تحت ایک کرائٹیریا پورا کرنا ضروری ہے اگر ہم اس کی آگے فردر کوالٹیز چیک کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. پہلے تو میٹیریلٹی کا کانسیپٹ سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس بات کی طرف دوبارہ آؤں گا. انفارمیشن از میٹیریل وین اٹس اومیشن اور مس اسٹیٹمنٹ could change the economic decisions of the users. انفارمیشن کب میٹیریل ہوگی؟ جب اس کے مس اسٹیٹمنٹ یا اومیشن یا نان ڈسکلوجر، ہم اس کو اومٹ کر گئے یا ہم نے کوئی مس اسٹیٹمنٹ کی یا اس کو ہم صحیح طرح ڈسکلوز نہیں کر سکے کسی فائنینشیل انفارمیشن کو. اور ایسا کرنے کی وجہ سے جو یوزر ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا، فار ایگزامپل شیئر ہولڈر، امپلائی، مینجمنٹ، یہ یوزرز ہیں نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے، انہوں نے جو ڈیسیژن لینا تھا ان کا ڈیسیژن تبدیل ہو گیا. میں نے سپوزلی ارتھ کویک کی وجہ سے جو پلانٹ اینڈ مشینری ضائع ہوئی تھی بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. 31st of December 2007 was the balance sheet date, and supposedly 5th of February 2008 کو ارتھکویک آیا، جس کی وجہ سے میری 4 کروڑ کی پلانٹ اینڈ مشینری ضائع ہو گئی. میں نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سپوزلی 15th of March کو اپروو کروائیں اور پبلش کروائیں اور ایشو کر دیں. اس میں نے اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ جی جو پلانٹ اینڈ مشینری 31st of December 2007 کو ایگزسٹ کر رہی تھی اس میں سے 4 کروڑ کی پلانٹ اینڈ مشینری ضائع ہو چکی ہے. اس چیز کو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، جس کی بنا پر پوٹینشیل انویسٹرز نے ڈیسیژن لے لیا انویسٹمنٹ کرنے کا کہ جی ان کے پاس تو بڑے ایسٹس ہیں، حالانکہ وہ 4 کروڑ کی مشین تباہ ہو چکنے کی وجہ سے میرے پاس اب ایسٹس باقی 1 کروڑ کے رہ گئے ہیں پلانٹ اینڈ مشینری کے ہیڈ میں. میں سپوز کر رہا ہوں بات کو. اب جو ڈیسیژن ہوگا وہ والا ڈیسیژن نہ ہوتا اگر میں نے ڈسکلوز کیا ہوتا اس ایکٹ کو، تو ٹھیک ہے نا. لہذا یہ انفارمیشن میٹیریل ہے. لیکن اگر سپوزلی ایک ہلکا سا ارتھکویک تھا جس کی وجہ سے ایک لائٹ گر کر ٹوٹ گئی، اب یہ نقصان میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، 3-4 ہزار روپے کا نقصان. اب یہ نقصان میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، کسی کے ڈیسیژن پر کوئی فرق نہیں پڑا، یہ اممیٹیریل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میٹیریل انفارمیشن ڈیپینڈ کرے گی سائز پر بھی، نیچر پر بھی. اور میٹیریل انفارمیشن کیا ہوگی؟ جس کی وجہ سے یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ڈیسیژنز تبدیل ہو جائیں گے اگر ان کو ہم نے
omit کر دیا, مس اسٹیٹمنٹ کر دی یا نان ڈسکلوجر ہوا تو. اب آئیے کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس کی طرف کہ میٹیریلٹی کا کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس میں کیا رول ہے. یہ ایک تھریش ہولڈ ہے. تھریش ہولڈ کسے کہتے ہیں؟ کٹ آف پوائنٹ کو, ایک دہلیز کہ اس سے پار کچھ اور ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ہر فائنینشیل انفارمیشن کی کوالٹی کو چیک نہیں کریں گے, ہم صرف اس فائنینشیل انفارمیشن کی کوالٹی کو چیک کریں گے جو میٹیریل ہے. If some financial information are not material, تو اس کے لیے ہم اس کی یوزفلنس کو, اس کے کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی نہیں کریں گے. تو ہماری کوالٹی کے چیک سے پہلے میٹیریلٹی کا چیک آئے گا کہ آیا یہ انفارمیشن, کیونکہ فائنینشیل انفارمیشن تو بھلے میٹیریل ہو بھلے اممیٹیریل ہو, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بیلنس شیٹ میں تو شو کی جائیں گی نا, فائنینشیل انفارمیشن ہے. آپ نے اگر ایک 5,000 روپے کی پرنٹنگ کروائی ہے تو وہ بھی آپ کی بزنس کا ایکسپینس ہے, آپ اس کو بھی انکم اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور پر شو کریں گے. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ 5,000 روپیز کی پرنٹنگ جو ہے آپ کے لیے مٹیریل نہیں ہے تو آپ فردر اس کی کوالٹی کے چیک کی طرف نہیں جائیں گے, جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا. سو آپ اس میٹیریلٹی کے تھریش ہولڈ سے گزرنے کے بعد 4 طرح کی کوالٹیز کا چیک لگاتے ہیں. وہ 4 کیا ہیں؟ نمبر 1 ریلیونس, نمبر 2 ریلائبلٹی, نمبر 3 کمپیریبلٹی اینڈ نمبر 4 انڈرسٹینڈیبلٹی. اس کو میں سلائیڈ کے ذریعے سے اب آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو زیادہ ٹھیک سمجھ آئے گی. دیکھیے ہمارے پاس جو کوالٹیز ہیں اس میں پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک تھریش ہولڈ کوالٹی, دیٹ از میٹیریلٹی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس جو فائنینشیل انفارمیشن کو یوزفل بناتی ہیں وہ 2 ہیں, ایک ریلیونس اور دوسری ریلائبلٹی. اور پھر وہ 2 کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس جو فائنینشیل انفارمیشن کی پریزنٹیشن کو یوزفل بناتی ہیں وہ ہیں کمپیریبلٹی اور انڈرسٹینڈیبلٹی. ان سے اوپر آپ دیکھیے ایک تھریش ہولڈ موجود ہے میٹیریلٹی کا. سو جی یہ 4 آپ نے کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس اسٹڈی کرنی ہے. اگر یہ چاروں خصوصیات آپ کی فائنینشیل انفارمیشن میں موجود ہیں تو وہ یوزفل ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ریلیونس کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے. ریلیونس کا مطلب ہے کہ دا فائنینشیل انفارمیشن آر ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ پرپزز فار یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اگر کوئی فائنینشیل انفارمیشن جو کہ مٹیریل ہے وہ یوزر آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیے ڈیسیژن میکنگ پوائنٹ آف ویو سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ. یعنی کہ یوں کہہ لیجیے اف دیٹ انفارمیشن از مٹیریل تو دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ پرپزز. اب وہ ریلیونسی کیسے بنتی ہے؟ وہ 2 ویلیوز ہوں تو ریلیونسی بنتی ہے. نمبر 1 اس میں پریڈکٹیو ویلیو ہو اور نمبر 2 اس میں کنفرمیٹیو ویلیو ہو. پریڈکٹیو اینڈ کنفرمیٹیو. اب یہ پریڈکٹیو ہونا اور کنفرمیٹیو ہونا انٹر ریلیٹڈ ہیں باتیں. پریڈکٹیو ویلیو کا ہونا مینز کہ آپ کی وہ فائنینشیل انفارمیشن جو اس سال کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے اس پر بیس کر کے آپ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہوں. یعنی کہ
فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کر اس یوزر آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نے کچھ ڈیسیژنز لینے ہیں. اب وہ کیسے ڈیسیژنز ہوں گے؟ فیوچر سے متعلق ہی ہوں گے نا. تو اس فائنینشیل انفارمیشن میں پریڈکٹیو ویلیوز موجود ہوں, ایک پریڈکٹیو رول پلے کر سکتی ہو وہ فائنینشیل انفارمیشن. اور وہ پریڈکٹیو رول کیا ہوگا کہ فیوچر کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لیا جا سکتا ہو اس فائنینشیل انفارمیشن پر بیس کر کے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ فائنینشیل انفارمیشن کنفرمیٹیو ویلیو بھی رکھتی ہو. وہی فائنینشیل انفارمیشن کنفرمیٹیو ویلیو بھی رکھتی ہو. اب وہ کنفرمیٹیو جو ہے ڈیفینیٹلی کنفرم تو وہ چیز ہوتی ہے جو پاسٹ میں گزر چکی ہوتی ہے. تو پاسٹ میں جو چیز گزر چکی اس کو وہ فائنینشیل انفارمیشن کنفرم کر رہی ہوں, اور جو فیوچر میں آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے اس سے متعلق. دیکھیں اگر آپ نے پاسٹ میں کچھ ایسی ہیپننگ ہے جس کو کہ یہ فائنینشیل انفارمیشن کنفرم کر رہی ہے, تو آپ پھر اس کے اوپر بیس کر کے ڈیسیژن لیں گے. یا یہ فائنینشیل انفارمیشن کچھ پریڈکٹیو ویلیوز رکھتی ہے جن ویلیوز پر بیس کر کے آپ فیوچر کے لیے کوئی ڈیسیژن لیں گے. سو ریلیونسی مینس کہ the financial information which has passed the threshold of materiality must have two values in it to be relevant. وہ کون سی دو ویلیوز ہیں؟ پریڈکٹیو ویلیو ہو اس کے اندر اور کنفرمیٹیو ویلیو ہو. نیکسٹ بات آتی ہے ریلائبلٹی کی. When we talk about reliability, تو ریلائبلٹی کا ہوتا ہے how much faithfully that financial information is representing the transactions. اور پھر یہ کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ فائنینشیل انفارمیشن جو ہے نیوٹرل ہے, انبائسڈ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اگر فائنینشیل انفارمیشن آپ چاہتے ہیں کہ یوزفل ہو تو اس کا ریلیونٹ ہونا بھی ضروری ہے اور ریلائبل ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ ریلیونٹ تو ہے, ریلائبل نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے وہ فائنینشیل انفارمیشن. لہذا اس فائنینشیل انفارمیشن کا ریلیونٹ ہونا اور ریلائبل ہونا دونوں ضروری ہیں. اب ریلیونسی تو ہم نے اسٹیبلش کر لی, ہم جان چکے کہ اس میں پریڈکٹیو اور کنفرمیٹیو ویلیوز ہوں تو ریلیونٹ ہوں گی. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ ریلائبل کیسے ہوں گی فائنینشیل انفارمیشن. تو فائنینشیل انفارمیشن کے ریلائبل ہونے کے لیے ہمارے پاس 5 کریکٹرسٹکس ہونا ضروری ہیں. نمبر 1, فیتھفل ریپرزینٹیشن. نمبر 2, سبسٹینس اوور فارم. نمبر 3, نیوٹرلٹی. Number 4, prudence. And number 5, completeness. Faithful representation means کہ وہ جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ فیتھفلی ریپرزینٹ کر رہی ہے ان ٹرانزیکشنز کو جن سے متعلق وہ فائنینشیل انفارمیشن ہے. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے, فیتھفلی ریپرزینٹ کرنے کا مطلب کہ ہماری اپنی وہ فائنینشیل انفارمیشن ہے, یعنی کہ ہماری ہی اینٹی کی وہ فائنینشیل انفارمیشن ہے. کسی اور کی اینٹی کی فائنینشیل انفارمیشن کو ہم نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نہیں شو کر دیا. ٹھیک ہے, فیتھفلی ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ہماری اینٹی کو. وہ جو ٹرانزیکشن ہم نے کی تھی اس ٹرانزیکشن کے مطابق یہی انفارمیشن بنتی تھی. اس کو ہم کہیں گے فیتھفل ریپرزینٹیشن. نیکسٹ پوائنٹ جو کہ فائنینشیل انفارمیشن کو ریلائبل بناتا ہے وہ ہے سبسٹینس اوور فارم. سبسٹینس اوور فارم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی فائنینشیل انفارمیشن ہوگی اسے ہم اکنامک ریالٹی پر بیس کر کے اپنی فائنینشیل انفارمیشن کہیں گے, نہ کہ اسے ہم لیگل فارم پر بیس کر کے اپنی فائنینشیل انفارمیشن کہیں گے.
نہیں سمجھ آئی. لیگل فارم کا مطلب یہ ہے کہ لیگلی یہ ایسٹ ہماری بزنس اینٹی کا ہے, اس بزنس اینٹی کے نام ہے یہ ایسٹ, اس کی اونرشپ ڈاکیومنٹڈ ہے, ہم اون کرتے ہیں اس ایسٹ کو. یہ کیا ہے؟ لیگل فارم. جبکہ اکنامک سبسٹینس, اکنامک ریالٹی یہ ہے کہ یہ والا ایسٹ ہم نے فائنانس لیز پر کسی دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے دیا ہوا اور اس کے اگینسٹ ہم لیز رینٹلز لے رہے ہیں. یہ اکنامک ریالٹی ہے کہ ہم اس کے اکنامک بینیفٹس حاصل نہیں کر رہے خود سے, بلکہ اس ایسٹ کے اکنامک بینیفٹس حاصل کرنے والا کوئی اور ہے. تو اکاؤنٹنگ میں ہم لیگل فارم کو نہیں دیکھیں گے, اکنامک سبسٹینس کو دیکھیں گے. تو اکنامک سبسٹینس کے مطابق چونکہ ہم اس ایسٹ کے اکنامک بینیفٹس حاصل نہیں کر رہے, لہذا ہماری بیلنس شیٹ میں وہ ایسٹ کے طور پر شو نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہیں کہ جی یہ لیگلی ہمارا ایسٹ ہے, اس کا نام ہمارے بزنس اینٹی کے نام ہے, ایسا کہنا جو ہے کسی کام کا نہیں ہے اکاؤنٹنٹ کے لیے. اکاؤنٹنٹ کے لیے کیا چیز اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ایسٹ اکنامک بینیفٹ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں. اب اس کو ریسیپروکیٹ کر لیں. ہم نے ایک ایسٹ لیز پر لیا, ہمارے نام نہیں ہے, لیزنگ کمپنی کے نام ہے, لیکن اس کے تمام اکنامک بینیفٹس تو ہم حاصل کر رہے ہیں. لہذا اس ایسٹ کو ہم اپنی بیلنس شیٹ میں ایسٹ کے طور پر شو کریں گے, بھلے ہمارے نام لیگلی نہیں ہے. کانسپٹ کلیئر؟ یہ ہے سبسٹینس اوور فارم. تو ہم فائنینشیل انفارمیشن کو اس وقت ریلائبل کہیں گے جب وہ فیتھفلی ریپرزینٹ ہو رہی ہو اور جب سبسٹینس اوور فارم کے تحت وہ فائنینشیل انفارمیشن بنائی گئی ہو. نیکسٹ بات آتی ہے نیوٹریلٹی کی. نیوٹرل ہو, ان بائسڈ ہو. ہماری اس فائنینشیل انفارمیشن کو ہم نے پہلے سے نہیں سوچ رکھا تھا کہ یہ ریزلٹس ہونے چاہیے. پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس نہیں ہیں, پری ڈیٹرمنڈ آؤٹ کم نہیں ہے یہ, بلکہ یہ ریزلٹس یا یہ آؤٹ کم جو ہے ہماری آرڈنری ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے کسی ایک خاص گروپ آف یوزرز کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ فائنینشیل انفارمیشن ٹیلر نہیں کی, بلکہ یہ فائنینشیل انفارمیشن ان بائسڈ ہے, نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ نیوٹرل ہونے کے تحت کسی کے حق میں جائے یا کسی کے نقصان میں جائے, نو پرابلم, ہونی نیوٹرل چاہیے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. نیکسٹ بات آتی ہے پروڈینس کی. وین وی ٹاک اباؤٹ پروڈینس, تو پروڈینس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ نہ تو ہمارے کسی ایسٹ یا انکم کو اوور اسٹیٹ کر رہی ہے اور نہ ہی ہماری کسی ایکسپینس یا لائبلٹی کو انڈر اسٹیٹ کر رہی ہے. اچھا بھائی, یہاں سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بڑا غلط کانسیپٹ بنا لیتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پروڈینس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹس اور لائبلٹیز شوڈ ناٹ بی اوور اسٹیٹڈ. تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایسٹس اور لائبلٹیز کو انڈرسٹیٹ کرنا ہے. یہ کب کہا ہے یار؟ آپ کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسٹس یا انکمس کو اوور اسٹیٹ نہیں ہونے دینا, یہ پروڈینس ہے. اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے
کہ ایکسپینسز یا لائبلٹیز کو انڈر اسٹیٹ نہیں ہونے دینا. اسٹوڈینٹس یہ کہتے ہیں سر کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لائبلٹیز اور ایکسپینسز کو اوور اسٹیٹ کر کے شو کرنا ہے, زیادہ کر کے شو. بھائی یہ کب کہا ہے؟ ہم نے ایکسپینسز اور لائبلٹیز کو انڈر اسٹیٹ نہیں ہونے دینا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رائٹلی میجر کرنا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو اوور اسٹیٹ ہونے دو. وہاں پر ایک بندش, ایک لمیٹیشن بہرحال موجود ہے. اسی طرح سے انکمز یا ایسٹس کو اوور اسٹیٹ نہیں ہونے دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انکمز ہم نے کم کر کے شو کرنی ہے, ایسٹس کم کر کے شو کرنے, نہیں. وہاں پر بھی ایک لمٹ موجود ہے. تو پروڈنس کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پروڈنس کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسٹس اور انکمز should not be overstated, should not be overstated, whereas expenses and liabilities should not be understated. یہ پروڈنس ہے. اس پروڈنس کے تحت آپ نے انوینٹری ویلیویشن بھی کی تھی. اسی پروڈنس کے تحت پروویژن فار ڈاؤٹفل ڈیٹ بھی آپ نے کریٹ کیے تھے. اب اس پروڈنس کے تحت جو فائنینشیل انفارمیشن بنی ہوگی اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ ریلائبل ہے. تو ریلائبلٹی میں ہم نے ابھی تک جو چیزیں دیکھی وہ کیا تھی؟ نمبر 1, فیتھ فلی ریپرزینٹ کر رہی ہو ٹرانزیکشن کو, ہماری اپنی ہو. نمبر 2, سبسٹینس اوور فارم کی بات ہم نے کی کہ اکنامک سبسٹینس, اکنامک ریالٹی کو فوقیت حاصل ہوگی لیگل فارم پر. نمبر 3, نیوٹرلٹی کی بات کی کہ نیوٹرل ہوگی, ان بائسڈ ہوگی وہ فائنینشیل انفارمیشن. نمبر 4, پروڈنس کی بات کی کہ پروڈنس پہ مبنی ہوگی وہ فائنینشیل انفارمیشن تو ریلائبل ہوگی. اور نمبر 5, کمپلیٹ ہونی چاہیے وہ فائنینشیل انفارمیشن. جب ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ہونی چاہیے تو کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہر لحاظ سے ڈاکومنٹیشن, اس کی میجرمنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں فائنینشیل انفارمیشن کے ریفرنس میں کمپلیٹ ہوں. اس کی اپروولز, آتھرائزیشنز, یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس موجود ہیں لیکن اپرووڈ نہیں ہیں, یا پہلے سے ایک اپروول لے لی ہوئی تھی لیکن آپ ڈاکومنٹس ہی نہیں کمپلیٹ کر سکے اس کے. ہر لحاظ سے دیٹ فائنینشیل انفارمیشن شوڈ بی کمپلیٹ, تب جا کر وہ ریلائبل فائنینشیل انفارمیشن کہلائے گی. تو جی فائنینشیل انفارمیشن کب یوزفل ہوتی ہے؟ جب وہ ریلیونٹ بھی ہو اور ریلائبل بھی ہو. اب اگلی 2 باتیں آنے لگی ہیں کہ ان فائنینشیل انفارمیشن کی پریزنٹیشن کب یوزفل ہوتی ہیں؟ جب وہ کمپیریبل ہوں اور انڈرسٹینڈیبل ہوں. یاد رکھیے گا ہم ISP فریم ورک کے تحت کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس پڑھ رہے ہیں آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر کون سی کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس ہوں گی. وہ پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ فائنینشیل انفارمیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہوتی ہیں. اب وہ فائنینشیل انفارمیشن جب مٹیریلٹی کی دہلیز کو کراس کرتی ہیں, یعنی کہ اگر وہ فائنینشیل انفارمیشن مٹیریل ہیں, تب ہم جج کرتے ہیں کہ ان فائنینشیل انفارمیشن کی یوزفلنیس کے لیے کیا وہ ریلیونٹ ہیں اور ریلائبل ہیں. اگر اممیٹیریل فائنینشیل انفارمیشن ہے تو اس کی ریلیونسی اور اس کی ریلائبلٹی کو نہیں اسٹڈی کیا جائے گا. اممیٹیریل کے اوپر ہم اتنا زیادہ وقت اور پیسہ اور محنت نہیں کریں گے. ہم یہ میٹیریل انفارمیشن کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اف دا انفارمیشن از میٹیریل تو دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ اینڈ ریلائبل. اب نیکسٹ جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ اس انفارمیشن کی پریزنٹیشن شوڈ بی کمپیریبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل. تو جی کمپیریبل کب ہوتی ہے اس کی پریزنٹیشن؟ جب اس کے لیے ہم نے
پراپر ڈسکلوجرز دیے ہوں اور ایک کنسسٹنسی کو اپنایا ہو. پراپر ڈسکلوجرز کا مطلب کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی ہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ نوٹس موجود ہوں اور وہ نوٹس ان تمام اکاؤنٹنگ پالیسیز کو ڈسکلوز کر رہے ہوں جو کہ ہم نے اپنائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے. اور کنسسٹنسی کا مطلب کہ کنسسٹنٹلی جو پالیسیز ہیں وہ اوور دا ایئرز اپنائی جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ وہ پالیسی ہم نے ایک سال میں اپنائی, اگلے سال چھوڑ دی, پھر اگلے سال پھر اپنائی, پھر ڈراپ کر دی. یہ کام نہیں ہے. اکاؤنٹنگ پالیسی جو ہے کنسسٹنٹلی چل رہی ہے ہمارے ساتھ اور پراپر ڈسکلوجرز دیے جا رہے ہیں. تبھی تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, تبھی تو وہ پریزنٹیشن آف فائنینشیل انفارمیشن کمپیریبل ہوگی. اب اس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے پریویس ایئرس کے ساتھ بھی, اور اس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے دوسری آرگنائزیشنز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ بھی. سو کمپیربلٹی بھی ایک اہمیت ہے اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں جس کو کہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں یوزرز کے لیے. سو کمپیریبلٹی کے ساتھ ساتھ دوسری اہمیت کیا ہونی چاہیے اس کے اندر کہ وہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہو. ایک کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی یہ ہونی چاہیے کہ دیٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل. اب انڈرسٹینڈیبلٹی جو ہے یہ بعض اوقات مسئلہ بن جاتی ہے کہ انڈرسٹینڈیبلٹی کی ایکسٹینٹ کیا ہونی چاہیے. کیا یہ انڈرسٹینڈیبلٹی 100% پبلک کے لیے ہوگی؟ نہیں. 100% لوگ تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. پھر یہ انڈرسٹینڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈیبلٹی ایک خاص لیول تک کا نالج رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو بزنس کا نالج رکھتے ہیں یا کچھ حد تک اکاؤنٹنگ کا نالج رکھتے ہیں ان کے لیے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے, کنفیوزنگ نہیں ہونی چاہیے. ڈسکلوجرز کے ذریعے سے انڈرسٹینڈیبلٹی بنائیں یا اس کی ہم ایگریگیشن اینڈ کلاسیفیکیشن کے ذریعے سے انڈرسٹینڈیبلٹی بنائیں, بہرحال اس کی انڈرسٹینڈیبلٹی کا ہونا ضروری ہے. سو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے کچھ ایگریگیشنز کرتے ہیں, کچھ کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں تاکہ جو یوزر ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا وہ آسانی سے بات کو سمجھ لے کہ یہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. فار ایگزامپل, آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ فکسڈ ایسٹس میں کرنٹ ایسٹس کو مکس کر کے شو کر دیں, یا ایک فکسڈ ایسٹ آپ نے نان کرنٹ ایسٹ کے طور پر شو کیا ہوا ہے, ایک فکسڈ ایسٹ کو آپ نے کرنٹ ایسٹ کے اندر شامل کیا ہوا ہے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ ایکسپینسز جب فنکشن وائز ڈیوائڈ کر رہے ہوں گے تو آپ باقاعدہ طور پر اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ پروڈکشن سے متعلق ایکسپینسز ہیں, یہ ایڈمنسٹریشن سے متعلق ایکسپینسز ہیں, یہ سیلنگ ڈسٹریبیوشن سے متعلق ایکسپینسز ہیں, اور یہ فائنینشیل ایکسپینسز ہیں. آپ ان کو مکس نہیں کریں گے, تبھی تو انڈرسٹینڈیبل ہوگا. تو انڈرسٹینڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایگریگیشنز اور کچھ کلاسیفیکیشنز کرنا پڑتی ہیں. لیں جی, ہم کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس پڑھ رہے تھے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی, جس میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ ہم نے ایک تھریش ہولڈ کوالٹی پڑھی, میٹیریلٹی. اف دا انفارمیشن از میٹیریل, تب ہم نیچے آئے کہ اب وہ میٹیریل انفارمیشن جو ہے وہ ریلیونٹ اور ریلائبل بھی ہے یا نہیں.
اگر ہے تو وہ یوزفل ہے ہمارے لیے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ اس فائنینشیل انفارمیشن کی پریزنٹیشن اسی صورت میں یوزفل ہو سکتی ہے جب وہ کمپیریبل بھی ہو اور انڈرسٹینڈیبل بھی ہو. اب اگلی بات, میں نے آپ سے کہا تھا ریلیوینسی اور ریلائبلٹی دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں, اور فائنینشیل انفارمیشن کے یوزفل ہونے کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن ان پر کچھ کانسٹرینٹس ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں, کہ چند صورتوں میں یہ فائنینشیل انفارمیشن جو کہ مٹیریل ہے ہو سکتا ہے ریلیونٹ یا ریلائبل اس ایکسٹینٹ تک نہ ہو سکیں جس ایکسٹینٹ تک ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ کانسٹرینٹس ہیں ان کے اوپر. وہ کیا کانسٹرینٹس ہیں جی؟ پہلی کانسٹرینٹ ٹائملینس. ہم کسی انفارمیشن کو ریلائبل بنانے کے لیے اتنا زیادہ ٹائم کنزیوم نہیں کر سکتے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہی پریزنٹ نہ ہو پائے. آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایئر اینڈ کے بعد کچھ عرصے کے اندر اندر ڈائریکٹر سے اپروو کروانا ضروری ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو ایشو کیا جاتا ہے. تو وہ ڈائریکٹرز کی اپروول تک ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس ٹائم میں ہم نے اس کو ریلائبل بنانا ہے انفارمیشن کو. اگر وہ ٹائم گزر گیا اس کو ریلائبل ہی بنانے کے چکر میں تو وہ انفارمیشن ریلیونٹ نہیں رہے گی. اس کا ڈیسیژن میکرز کو کیا فائدہ؟ لہذا فائنینشیل انفارمیشن جو ریلیونٹ اور ریلائبل ہوگی اس کے اوپر ایک کانسٹرینٹ ٹائملینس کی ہوگی, کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو جن فائنینشیل انفارمیشن کی مدد سے بنانا ہے وہ فائنینشیل انفارمیشن جس حد تک بھی ریلیونٹ اور ریلائبل ہو سکتی ہیں اسی حد تک ہو سکیں گے. نیکسٹ آتی ہے بات بیلنس بٹوین دا بینیفٹس اینڈ کاسٹ. اب بات یوں ہے کہ ہم جب بھی فائنینشیل انفارمیشن کی یوزفلنس کی بات کریں گے تو اس کے لیے کچھ کاسٹ تو انکر کریں گے. اب وہ کاسٹ کا انکر کرنا اس کے بینیفٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کاسٹ بینیفٹ انالیسس تو ہر کوئی کرتا ہے, لہذا آپ فائنینشیل انفارمیشن کو ریلائبل بنانے کے لیے اتنی کاسٹ انکر نہیں کر دیں گے کہ اس کا بینیفٹ ہی اس قدر نہ ہو. اور نیکسٹ بات آتی ہے بیلنس among the different characteristics. ہماری فائنینشیل انفارمیشن صرف ریلیونٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, ریلائبل بھی ہونی چاہیے. اگر وہ ریلیونٹ ہے ریلائبل نہیں ہے, یا ریلائبل ہے ریلیونٹ نہیں ہے, تو کسی کام کی نہیں ہے. سو یہ تین میں نے آپ کو کانسٹرینٹس گنوائی کہ ٹائملینس, بیلنس between the benefit and cost, and balance among the different qualities. آپ کو میں نے qualitative characteristics بتائی ہیں ابھی, اور ان کی constraints بھی بتا دیں. یہ تھا جی ہمارا آج تک کا کام. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو اسی ISB فریم ورک سے متعلق کچھ مزید باتیں بتانی ہیں, جس میں آ جائے گا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہم جو ایلیمنٹس پریزنٹ کرتے ہیں وہ کون سے ہیں, ان کو ریکگنائز کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے, اور ان کی میجرمنٹ بیسس کیا ہوتی ہیں. فی الحال جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ ISB فریم ورک اکاؤنٹنگ کا فریم ورک ہے, جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے کمپوننٹس کیا ہیں اور ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں.
پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس کی انڈر لائنگ ایزمپشنز کیا ہیں، جو کہ میں نے آپ کو دو بتائیں، ایکروول کانسیپٹ اینڈ گوئنگ کنسرن کانسیپٹ. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس کیا ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی. اس میں ایک تھریش ہولڈ کوالٹی تھی، میٹیریلٹی. اس سے گزرنے کے بعد فائنینشیل انفارمیشن کے یوزفل ہونے کے لیے ریلیونٹ اور ریلائبل ہونا ضروری ہے، اور فائنینشیل انفارمیشن کی پریزنٹیشن کے یوزفل ہونے کے لیے اس کا کمپیریبل اور انڈرسٹینڈیبل ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کی 3 کانسٹرینٹس میں نے بتائیں کہ فائنینشیل انفارمیشن ریلیونٹ اور ریلائبل ہونا ضروری ہیں، لیکن اس کے اوپر 3 کانسٹرینٹس ہیں. ٹائملینس کی کانسٹرینٹ ہے، بیلنس بٹوین دا بینیفٹ اینڈ کاسٹ ایک کانسٹرینٹ ہے، اور بیلنس امنگ دا ڈفرینٹ کوالٹیز، یعنی کہ ریلیونٹ بھی ہو ریلائبل بھی ہو، یہ بیلنس کا ہونا بھی ایک کانسٹرینٹ ہے. لیں جی، ان باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ISB فریم ورک سے متعلق ہی کچھ بات چیت ہوگی. اللہ حافظ.